بھارت نے چاند کی سطح پر پانی تلاش کرنے کے لیے اور خلائی تحقیقات میں نئی راہیں کھولنے کے لیے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی ہے۔ بھارت کی جانب سے چاند کی سطح پر بھیجے جانے والا مشن چندریان 3 اگر کامیاب ہوتا ہے تو اس سے خلائی تحقیقات اور دوسری دنیا کی دریافتوں کے بارے میں اہم معلومات مل سکیں گی۔ جبکہ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ہم آٹے، دال، چاول کی قیمتوں اور ان کے بحران سے باہر نہیں آئے۔ ہمیں اگر $1 ارب IMF قرضے کے طور پر دے دے تو ہم اس پر بھی مٹھائیاں بانٹتے نظر آتے ہیں۔ قوموں کی ترجیحات میں اگر شعور شامل ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ترقی سے نہیں روک سکتی۔ آخر یہ چندریان 3 مشن ہے کیا اور انڈیا یہ کیوں کرنے جا رہا ہے؟ اس کی تمام تر معلومات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ بھارت نے چاند کے لیے اپنا تیسرا مشن کامیابی سے خلا میں روانہ کر دیا ہے۔ اس مشن کو چندریان کا نام دیا گیا ہے۔ یہ تیسرا چندریان ہے۔ اس سے پہلے چندریان 1 اور 2 ناکام رہے تھے۔ بھارت کا مقصد چاند کے جنوبی قطب کی طرف لینڈ کرنا ہے تاکہ چاند کی سطح پر پانی کو تلاش کیا جا سکے۔ جی ہاں، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے بار بار جانے کی کوشش کی لیکن ان کو کسی بھی قسم کی کوئی کامیابی نہیں ملی۔ اگر بھارت اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ چاند کی سطح پر پہنچنے والا دنیا کا چوتھا ملک بن جائے گا۔ اس سے پہلے امریکہ، چائنا اور روس کامیابی سے چاند کی سطح پر لینڈنگ کر چکے ہیں۔ بھارت کا چندریان مشن اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ چاند کے ساؤتھ پول پر برف موجود ہونے کے امکانات ہیں۔ اگر چندریان 3 کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی خلائی تحقیقات میں کامیابی ہوگی۔ چاند کی سطح پر پانی ملنے سے مستقبل میں نیا خلائی اسٹیشن تعمیر کیا جا سکے گا جسے چاند سے پانی کی سپلائی کی جا سکے گی۔ بھارت کے چندریان 3 مشن کے لیے راکٹ نے 14 جولائی کو مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2:35 پر اڑان بھری۔ مشن کو ریاست آندھرا پردیش میں واقع شری ہری کوٹا اسپیس اسٹیشن سے روانہ کیا گیا۔ امید کی جا رہی ہے کہ چندریان 3 تقریباً 23 یا 24 اگست کی رات کو چاند کی سطح پر لینڈ کرے گا۔ بھارت نے 2008 میں پہلا چاند مشن شروع کیا تھا۔ چندریان 3 اسی کے 13 سال بعد روانہ کیا گیا ہے۔ بھارت کے چاند کے لیے پہلے مشن نے چاند کی سطح پر پانی کی پہلی اور سب سے زیادہ تفصیلی تلاش کی اور یہ ثابت کیا کہ چاند میں صرف رات ہی نہیں ہوتی بلکہ اس میں دن بھی ہوتا ہے۔ پہلے مشن کے بعد دوسرا مشن 4 سال قبل 2019 میں چندریان 2 کے نام سے لانچ کیا گیا تھا۔ اس مشن میں ایک مدار، ایک لینڈر اور ایک روور بھی شامل تھا۔ یہ مشن صرف جزوی طور پر کامیاب رہا لیکن سافٹ لینڈنگ کے دوران اس کا روور گر کر تباہ ہو گیا۔ ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ آخری لمحات میں تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ اگرچہ روور تباہ ہو گیا لیکن چندریان 2 آج بھی چاند کے مدار میں موجود ہے اور اس کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ چندریان 3 کے اگر وزن کی بات کی جائے تو اس کا وزن 3900 کلو گرام ہے اور اس پر 610 کروڑ روپے لاگت آئی ہے۔ اس مشن میں تقریباً 1500 کلو گرام کا وزنی لینڈر ہے جسے وکرم کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا نام بھارتی خلائی تحقیق کے ادارے کے بانی وکرم سارا بھائی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ جمعے کے دن جب چندریان کو زمین سے چاند کی طرف چھوڑا گیا تو اس کو چاند کے مدار میں داخل ہونے میں تقریباً 15 سے 20 دن لگیں گے۔ اس کے بعد سائنسدان اگلے چند ہفتوں میں راکٹ کی رفتار کو کم کرنا شروع کر دیں گے تاکہ اسے اس مقام پر لایا جا سکے جو وکرم کی سافٹ لینڈنگ کے لیے سازگار ہوگا۔ اگر یہ سب کچھ منصوبہ بندی کے عین مطابق ہوتا ہے تو 6 پہیوں والا روور چاند کی سطح پر چٹانوں اور گڑھوں کے گرد باہر نکل کر گھومتا رہے گا جو اہم ڈیٹا اور تصاویر اکٹھی کرے گا جس کو تجزیے کے لیے زمین پر بھیجا جائے گا۔ چاند کا جنوبی قطب اب بھی غیر دریافت شدہ ہے۔ اس پر بہت سے لوگوں نے تحقیقات کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ چاند کی سطح کا رقبہ زیادہ تر سائے میں رہتا ہے اور یہ چاند کے شمالی قطب سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ ماہرین اس کوشش میں ہیں کہ لینڈنگ کو بالکل درست اور چاند کے دن کے آغاز کے ساتھ موافق کیا جا سکے۔ چاند پر ایک دن زمین پر 14 دنوں کے برابر ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ لینڈر اور روور کی بیٹریوں کو چارج کرنے کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس کو سولر سسٹم کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پاکستان کی عوام کی جانب سے بھی چندریان 3 کے مشن کو انتہائی دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے۔ بھارت ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا لیکن اس کی نظریں چاند کی اس سطح پر ہیں جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ جبکہ اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم اپنی معاشی مشکلات سے ہی باہر نہیں نکل پائے۔ کبھی کسی دوسرے ترقی یافتہ ملک سے $2 ارب اور کبھی $3 ارب کی ایک خطیر رقم جو کہ قرضے کی صورت میں دی جاتی ہے ہمیں ملیں تو ہم لڈیاں ڈالتے باز نہیں آتے۔
पाकिस्तान में भी एक खलाई तहकीक का इदारा मौजूद है जिसका नाम स्पार्को है। ये भारतीय खलाई इदारे से उम्र में 8 साल बड़ा है। स्पार्को की बुनियाद 1961 में रखी गई थी, जबकि इंडियन खलाई इदारे ने 1969 में काम करना शुरू किया था। लेकिन अब दोनों इदारों की कारकर्दगी पूरी दुनिया के सामने है। एक इदारा चांद पर नजरें जमाए हुए है, जबकि दूसरा इदारा अगर सैटेलाइट भी लॉन्च करता है तो इसे चीन जैसे दूसरे मुल्कों की मदद की जरूरत पड़ती है। आखिर क्या वजह है कि स्पार्को वो काम नहीं कर पा रहा जो कि हमारा हमसाया मुल्क बड़ी शदोमद और खूबसूरती के साथ सरंजाम दे रहा है। ये सिर्फ हमारी हुकूमत और साइंसदानों पर ही नहीं बल्कि पूरी कौम के इज्तिमाई शऊर पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।